ایک انگریز مورخ آیا تھا ہندوستان، اس سے واپس جانے کے بعد پوچھا گیا ہندوستان کا سب سے بڑا عجوبہ کیا دیکھا؟ اس نے کہا تاج محل تو 7 عجوبوں میں گنا جاتا ہے، لیکن تاج محل سے زیادہ عجوبے کی بات میں نے اجمیر میں دیکھا، اس لیے کہ ایک قبر ہے اور لاکھوں مسلمانوں پر حکومت کر رہی ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر کے نفع پہنچاتے رہے اور ان کی زندگیاں ختم نہیں ہوتی، ان کی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ قائم رکھتا ہے۔ آج مجھے افسوس ہوتا ہے ان نوجوانوں کی زندگیوں کو دیکھ کر کہ جن کی زندگیاں 40 کو پہنچ گئیں، آج تک وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے، وہ اپنے آس پاس کچھ نہیں کر سکے۔ تو زندگی جینے کا مقصد کیا رہا؟ اس دنیا میں آنے کا تم نے کس کو نفع پہنچایا؟ یہ ایک فکر کے ساتھ جیتا رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں آپ کو سناؤں، من لم یہتم بامرنا فلیس منا۔ حضور فرماتے ہیں جو میری امت کے نفع کے بارے میں نہیں سوچا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کی بھلائی کا نہیں سوچا، حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نفع کا سوچتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں۔ آج میرے پاس ایک کتاب تھی، ماذا قدم المسلمون للعالم، کافی بڑی کتاب، اور اس میں اتنے ذخیرے لکھے ہوئے تھے، پڑھ کر کے حیرت ہوتی ہے۔ ہر مسلمان نوجوان کو پڑھنا چاہیے۔ ٹاپک یہ ہے کہ مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا، ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ ہمارے پرکھوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے دانشوروں نے اس دنیا کی ترقیات میں کیا حصہ لیا، اکثر کو تو آج پتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ پروپیگنڈا ایسا پھیلا ہوا ہے کہ تم کسی کام کے نہیں ہو، اسی لیے یہ جانتے بھی نہیں۔ ہر ترقی میں مسلم دانشوروں کا حصہ ہے۔ دنیا کو آج جس حالت میں آپ دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا اگر مطالعہ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے پورا انٹرنیٹ آج جو چلتا ہے، جتنے بھی اس میں ویب سائٹ ہوں، جتنے بھی سوشل میڈیا سائٹس ہوں، سب کے پاس ایک چیز کا استعمال ہے، الگورزم۔ الگورزم کا استعمال ہر جگہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے الگورزم کا ایجاد کرنے والا کون تھا؟ محمد بن موسیٰ الخوارزمی۔ آج سے تقریباً 800 سال پہلے جنہوں نے ایجاد کیا، محمد بن موسیٰ الخوارزمی، خوارزمی سے ہی الگورزم بنایا گیا ہے، صرف ان کا ایجاد کیا۔ پوری دنیا اس پر آج ڈیپینڈ ہے۔ کسی بھی سائٹس میں الگورزم کا استعمال نہ ہو، ایسا ہوگا نہیں۔ میرے عزیزو، پوری دنیا کو جنہوں نے اپنی ایجاد کا محتاج بنایا وہ ایک عالم دین تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، الجبرا کو کون سا نوجوان نہیں جانتا جو کالج پڑھتا ہے؟ محمد بن موسیٰ خوارزمی کا ہی ایجاد کیا ہوا الجبرا تھا۔ نائٹروٹ، سلفر ایسڈ، اور آج جو ایتھنل اور کئی ایسے کیمیکل کا جو استعمال ہے پوری دنیا میں، کیمیکلز کے بغیر آج دنیا ادھوری ہے۔ تمہارے صابن، پیسٹ، دوائیوں سے لے کر ہر چیز، حتیٰ کہ پرفیومز میں جو استعمال کیا جاتا ہے، ہم اس کا مطالعہ کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ یہ تو ایسڈ کا اور کیمیکل کا ایجاد کرنے والا دنیا میں سب سے پہلے وہ جابر بن حیان تھے، سب سے پہلے شخص ہیں۔ اور آپٹکس کا سب سے پہلے دنیا میں وجود کسی نے دیا، یعنی دیکھنے کی طاقت، اور کیمرے کا ایجاد۔ کیمرہ آج پوری دنیا کی ضرورت ہے، پوری دنیا۔ پہلے تو ایسا تھا کہ کیمرے نہیں تھے تو لوگ ہر چیز کرتے۔ آج کون سا خطہ باقی ہے جو کیمرے کی زد میں نہیں ہے؟ ہر جگہ تم کیمرے کے اندر ہو۔ اس کیمرے کا ایجاد کرنے والا کون تھا؟ اس کیمرے کا ایجاد کرنے والے ابن الہیثم، ابو الحسن ابن الہیثم تھے، مسلم عالم دین ہیں، جنہوں نے اس کی ایجاد کی، اور پوری دنیا کو آج ڈیپینڈ ہونا ہے ان پر۔ کئی مشینیں ایسی ہیں جو آج ہر کار میں، ہر چیز میں استعمال ہوتی ہیں، وہ ابن الہیثم کی ایجاد ہے۔ اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت العلامہ ابو القاسم الزہراوی ایک بہت بڑے دانشور تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔
ابو القاسم الزہراوی، جنہوں نے سب سے پہلے کلاک استعمال کرنا شروع کیا، گھڑی کی ایجادات کے سلسلے میں انہوں نے بیان کیا. اور ابو بکر رازی، اللہ اکبر، دنیا کا ایسا ڈاکٹر جس نے سب سے زیادہ سرجری کے قانون بتائے. پوری دنیا کی میڈیکل سائنس آج بھی ابو بکر رازی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل رہی ہے آج بھی. اور ابو علی سینا کی لکھی ہوئی کتابیں بچوں کے امراض کے سلسلے میں ڈاکٹرز اگر پڑھے ہوں گے تو یہ اور بات ہے کہ تاریخ مٹائی گئی ہے، ان کے ایجادات کی کہانیاں چھپا دی گئیں، لیکن بنیاد کس کی ہے؟ بنیاد رکھنے والے وہ مسلم علماء تھے جنہوں نے نفع دیا، اپنی زندگی سے نفع پہنچایا ہے پوری دنیا کو. اور آپ کو یہ پتا ہے آج سب سے زیادہ تیز سفر کوئی ہے وہ تو ایروپلین کا سفر ہے، ہوائی سفر ہے. پوری دنیا آج ہوائی سفر میں گلوبل ویلیج میں آ گئی ہے، ایک دیہات کی طرح بن گئی پوری دنیا، جب چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے. پوری دنیا کے لاکھوں کلومیٹر کو سمیٹ دیا گیا ایروپلین کے سفر نے. اور سب سے پہلے ایروپلین کی ایجاد کرنے کے لیے جنہوں نے شروعات کی تھی پیراگلائڈز وغیرہ کے ذریعے سے، وہ عباس بن فرناس تھے. یہ بھی مسلم عالم دین تھے. دنیا کو کیا نہیں دیا. وہ کتاب میں نے پڑھا تھا تو حیرت ہوتی ہے، دنیا کی 75% ایجادات مسلم علماء کی ہیں، اور آج اسی امت کا بچہ نشے میں مسحور ہے. آج اسی امت کا بچہ نوجوان گلیوں اور نکڑوں پر اپنی راتیں گزار رہا ہے. آج زندگی بے مقصد گزارنی پڑ رہی ہے لوگوں کو. کیوں ایسا؟ تم بہت با مقصد اس دنیا میں آئے تھے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے والے لوگ. اور کام کرنے والوں میں آپ کو بتاؤں، میں بہت جو انسپائر ہوں کچھ چیزوں سے. ممبئی کی سرزمین پر مجھے جب یہ پتا چلا، آپ کو پتا ہے مدن پورہ سنی بڑی مسجد کو آپ نے دیکھا ہوگا، بھائی کلّہ کتنی بڑی مسجد ہے، تقریباً 150 سال پرانی مسجد ہے. اسی طرح ایک حمیدیہ مسجد بھی آپ نے دیکھا ہوگا پائیدونی میں. یہ مسجد اور مسافر خانہ کرافرڈ مارکیٹ کا سابو صدیق مسافر خانہ، بھائی کلّہ میں سابو صدیق پولی ٹیکنیکل ہاسپٹل کالج، یہ 4 سے 5 بڑی بڑی عمارتیں جو تقریباً 100 سال پرانی ہیں. یہ 100 سال پرانی. ان سب کو بنانے والا ایک ہی شخص تھا، ایک ہی شخص. اور حیرت کی بات میں بتاتا ہوں، وہ میمن فیملی سے تعلق رکھنے والے حاجی سابو صدیق. یہ 3 مسجدیں، ایک مسافر خانہ، ایک ہسپتال اور ایک اس زمانے کی انسٹیٹیوٹ کالج، اتنا دنیا کو دے کر کے جانے والا. آپ کو پتا ہے وہ سابو صدیق صرف 23 سال کی عمر میں انتقال کر گیا تھا. 23 یعنی 25 سال سے کم کا جوان یہ ساری چیزیں دنیا کو دے کر چلا گیا. لاکھوں سجدے ان مساجد میں آج بھی ہوتے ہیں. جوان ہو تو ایسا ہو جو امت کو نفع دے کر جائے، زندگی ہو تو ایسی جو لاکھوں کو فائدہ پہنچا کر جائے. اسی طرح سے میں پڑھ رہا تھا، آزادی کی تحریک جب چھڑی تھی ہندوستان میں، آج ہم جو آزادی کی سانس لے رہے ہیں اس میں 1 2 نہیں 30,000 علماء کی قربانیاں شامل ہیں. علماء اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. دلی سے لے کر کشمیر تک ہر جھاڑی پر ایک عالم دین کی لاش لٹکتی تھی. انہوں نے قربانیاں دی ہیں. آج سب بجھا دیا گیا. وہ با مقصد زندگی گزارنے والے. اور آپ کو اسی تاریخ کے حصے میں ایک اور عظیم انسان کی میں نے تاریخ پڑھی، ڈاکٹر مختار انصاری کا بھی نام سنا ہوگا آپ نے. اس زمانے میں یہ انگلینڈ سے پڑھ کر کے ڈاکٹریٹ کر کے آئے ہوئے ایک ڈاکٹر، مسلمان خاندان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر تھے. ترکی میں خلافت کے سقوط کے بعد بڑی خدمات انجام دینے والا شخص، لیکن ہندوستان میں آئے تو ہم ہمی تھی، آزادی کی تحریکیں چل رہی تھی، جھگڑے فسادات تھے. اس زمانے میں ڈاکٹر مختار انصاری نے دنیا کو ایک طرف دیکھا، لیکن مسلمانوں کے حالات دیکھ کر کے اس نے
ایک ادارہ قائم کیا دلی کی سرزمین پر جس کو آج جامعہ ملیہ اسلامیہ کہا جاتا ہے. 1920 میں یہ قائم ہوئی تھی یونیورسٹی, اور آج وہاں سے ہزاروں سٹوڈنٹ پڑھ کر کے نکلے. کئی ڈاکٹرز وہاں سے نکلے, انجینئرز نکلے, سائنٹسٹ نکلے, ہر طبقے میں لوگ وہاں سے فائدہ اٹھا کر چلے. ایک شخص کی سوچ ہے جو ہزاروں کو علم سے آشنا کرا رہا, ایک شخص نے, اور اس ہمہ ہمی میں ساری چیزیں چھوڑ کر ایجاد تو کیا. اس طرح سے وہ لوگ تھے جو امت کو نفع دے کر کے گئے, قوم کو نفع دیے, بلکہ ملک کی ترقی میں حصہ لیا.